السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر عبدالستار امان اور آج ہم بات کریں گے جگر کی گرمی پر کہ یہ جگر کی گرمی کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا بچاؤ کیسے کیا جائے اور کون سی غذائیں کھانی چاہیے جس سے ہم جگر کی گرمی سے بچ سکیں اور کون سی غذاؤں سے پرہیز کر کے جگر کی گرمی سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر جگر کی گرمی کوئی خاص بیماری نہیں ہے، یہ صرف کویکس یا حکما کا ایک پھیلا ہوا پراپوگنڈا ہے۔ جگر کی گرمی بنیادی طور پر ہم اسے جگر کی سوزش تو کہہ سکتے ہیں، مگر جگر کی گرمی کوئی خاص بیماری نہیں ہے۔ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو جگر کی گرمی ہے، معدے کی کوئی ڈسٹربنس ہے تو وہ کہتے ہیں جی جگر کی گرمی ہے۔ تو خدا کے بندو، جگر کی گرمی کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاں، اگر جگر کی سوزش ہو جائے تو اس کا علاج ہے۔ جگر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں سب سے بڑا عضو بنایا ہے اور جس کا وزن تقریباً 1500 گرام ہے۔ جگر ڈائجسٹو سسٹم کا ایک بہترین اور اہم ادا کرنے والا عضو ہے۔ جگر کا کام خون بنانا نہیں ہے، جگر صرف اس وقت خون بناتا ہے جب بچہ رحم مدر میں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک پراپوگنڈا ہے کہ جگر کا کام خون بنانا ہے، حالانکہ بنیادی طور پر جب ہم کوئی غذا کھاتے ہیں تو جگر معدہ کے ذریعے غذا ہضم ہوتی ہے اور چھوٹی آنت کے ذریعے جذب ہو کر بلڈ فلو کے تھرو جگر پر پہنچتی ہے اور جگر کا کام ڈائجیشن کا عمل سر انجام دینا ہوتا ہے بائل کے ذریعے۔ اب جگر میں گرمی یا جگر میں خرابی کیوں ہوتی ہے تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہماری عادات کا عمل دخل ہے۔ ہماری عادات کون سی ہیں؟ سب زیادہ بیٹھا رہنا، اچھا کھانا کھانا، ایکسرسائز نہ کرنا اور تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کرنا، یعنی کاربوریٹڈ ڈرنکس، کاربز اور بیکری آئٹم، گوشت، تلی ہوئی چیزیں اور بازاری چیزیں کھانا۔ ان چیزوں سے پرہیز کر کے آپ جگر کے عوارض سے بچ سکتے ہیں۔ اگر جگر کے عوارض کا آپ کو شک ہو یا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کسی اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ اگر ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کر سکتے تو اپنا ALT کا ٹیسٹ کروائیں۔ اگر ALT زیادہ آ رہا ہے یا آپ کو جگر کے مقام پر کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے اور آنکھوں کی رنگت پیلی ہو رہی ہے یا کوئی اور پرابلم شو ہو رہی ہے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں، نہ کہ جگر کی گرمی پہ مختص کر کے آپ بیٹھ جائیں۔ جگر کی گرمی سے بچنے کے لیے آپ بیکری آئٹم، تلی ہوئی چیزیں بالکل قطعاً چھوڑ دیں، گھی والی چیزیں، اور کھانا ہلکا پھلکا سادہ رکھیں۔ ریڈ میٹ کی بجائے یا بیف کی بجائے آپ چکن کا استعمال کریں، فش کا استعمال کریں، ٹیونا مچھلی کا استعمال کریں، سیلمن مچھلی کا استعمال کریں، سبزیوں اور سلاد کا استعمال کریں اور سادہ غذا کو ترجیح دیں۔ کم از کم دن میں
40 मिनट या 1 घंटा पैदल वॉक या एक्सरसाइज की जाए। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे तो आपके जिगर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपके जिगर को भी ना कोई खतरा होगा और ना ही कोई जिगर की गर्मी होगी। सादा लाइफस्टाइल अपनाएं, सादा खाने खाएं, सादा जिंदगी, सादा सलाद खाने में शामिल करें। बेशक क्यों ना प्याज और टमाटर का सलाद भी हो तो वो इस्तेमाल करें। अब अक्सर पेशेंट हमारे पास जब आते हैं तो उनका पेट बड़ा हुआ होता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा जिगर फैटी लीवर हो रहा है। तो जिगर फैटी लीवर क्यों ना हो? जब आपका पेट बड़ा हुआ हो तो टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाइयों। आप टोटल 98% ऑफ फैटी लीवर के पेशेंट हैं। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिगर से मुतल्लिक कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, आपको जवाब दिया जाएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक यू, शुक्रिया।